ہاں اچھا، اب آتے ہیں واپس غزہ کی طرف. آپ کو پتہ ہے کہ بدھ کے روز فلسطین کے ادیب، شاعر اور مصنف ڈاکٹر رفعت الحریر کو قتل کیا گیا، اور ڈیلیبریٹلی ان کو ٹارگٹ کیا گیا. کئی دنوں سے ان کو دھمکیاں مل رہی تھیں آن فون اینڈ اسرائیلی انٹیلیجنس سے کہ جی آپ ہمارے لسٹ پر ہیں. تو وہ جا کے چھپے اپنی بہن کے اپارٹمنٹ میں، اور وہاں پر ایک پریسیجن اسٹرائک ہوئی. پریسیجن اسٹرائک سے میری مطلب ہے کہ صرف اسی اپارٹمنٹ کو نشانہ بنایا گیا، پوری عمارت کو. کون سا ویپن استعمال ہوا آپ کو پتہ ہے؟ نہیں. کابل میں آپ کو یاد ہوگا ایمن الظواہری جس فرسٹ فلور پہ جس اپارٹمنٹ میں رہ رہے تھے، ان کو ایک جو ہے میزائل، وہ جو بلیڈ والا ہے، ہو سکتا ہے یہ وہی ہو. اس میں مطلب اس اپارٹمنٹ کو بام آؤٹ کر دیا. ان کے بھائی صلاح، ان کے بھائی کے بیٹے محمد، ان کی بہن اسما اور ان کے 3 بچے اعلیٰ، یحییٰ اور محمد، ان سب کو شہید کر دیا ان کے ایک پڑوسی کے ساتھ. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ابھی تک ان سب کی لاشیں ملبے کے نیچے ہی ہیں. ان کو برآمد نہیں کیا گیا کیونکہ نہ پیٹرول ہے، اور اگر پیٹرول نہیں ہے تو آپ ہیوی ایکوپمنٹ نہیں استعمال کر سکتے. ہم نے ویسے بھی دیکھا ہے کہ لوگ ہاتھوں سے ملبے کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. رفعت کی جو آخری ٹویٹ تھی موت سے پہلے، اس میں اس نے کہا تھا the Democratic Party and Biden are responsible for the Gaza genocide perpetrated by Israel. اچھا، رفعت کو پتا تھا کہ اس کو مارا جائے گا، اور اس لیے شاید کہ وہ ایک تو وہ فلسطین کی آواز دنیا تک پہنچا رہے تھے. ویری ویل ریڈ، ویری آرٹیکولیٹ، کئی کتابیں بھی لکھی تھی. لیکن ان کا جو سب سے بڑا جو یہ نہیں تھا، ان کا جو سب سے بڑا گناہ تھا کہ وہ اوروں کو بھی سکھا رہے تھے کہ آپ اپنی آواز دنیا تک کیسے پہنچاتے ہیں. انفیکٹ میں ابھی ایک پروفیسر صاحبہ کا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو ان کی اسکول، ان کے کالج میں جا کے لیکچر کرتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ سب سے پہلا جو سوال ان کے جو اسٹوڈنٹس پوچھتے تھے وہ کہتے تھے ہاؤ کین وی ٹیل آر اسٹوریز ٹو دا ورلڈ. اچھا، ان کی پوری زندگی اسرائیل کے پنجرے میں ہی گزری. 10 بار ان کو امریکہ جانے کی اجازت نہیں دی، حالانکہ ان کے پاس ویزا تھا. ان کو وہاں پر انوائٹ کیا گیا تھا ٹو ورک ایز اے پروفیسر. 10 بار اسرائیل نے ان کا ویزا ریجیکٹ کیا. ان کو اسکالرشپ ملی یو کے کی ماسٹرز کے لیے، وہاں پر بھی نہیں جانے دیا. دھیرے دھیرے ان کے ہر گھر والے کو بھی نشانہ بنایا گیا. 2014 میں ان کے بھائی کو قتل کر دیا گیا. لیکن وہ آخری دم تک لڑتے رہے اسرائیل سے، اب پوری زندگی لڑتے رہے، اور بندوق سے نہیں، قلم سے. ان کا ایک کلپ ہے جو کافی وائرل ہے، تو اس کا ایک میں حصہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ ان کی زبانی ہی سن لیں کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے. I am an academic. Probably the toughest thing I have at home is an expo marker. But if the Israelis invade, if they target us, charge at us, open door to door to massacre us, I'm going to use that marker, throw it at the Israeli soldiers, even if that is the last thing that I would be able to do. لیکن ان کی موت کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے، کیونکہ ان کی جو نظم ہے if I die you must live to tell my story، پچھلے چند دنوں میں کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. پورے سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں تو لوگ ریسائٹ کر رہے ہیں، ان کی کتابیں خرید رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. اور کیونکہ اس نظم میں ایک سفید پتنگ کا ذکر ہے تو لوگ مظاہروں میں سفید پتنگ بھی بلند کر کے اپنے ہاتھوں میں لا رہے ہیں. جمعے کے روز وسعت اللہ صاحب کو ہمیں ترجمہ ملا ان کی نظم کا، رفعت صاحب کا، تو انہوں نے پھر پڑھا. تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر ایک بار پھر ہم سن لیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھ لیں کہ کس قسم کے ٹریبیوٹس مل رہے ہیں ڈاکٹر رفعت کو. اگر میں مر گیا تو تمہیں زندہ رہنا ہوگا، میری داستان سنانے کے لیے، میرا ترکہ بانٹنے کے لیے، کپڑے کا ایک ٹکڑا خریدنے کے لیے، اور کچھ دھاگے بھی. ان دھاگوں اور کپڑوں سے تم ایک لمبی دم والی سفید پتنگ بنانا تاکہ غزہ میں کہیں کوئی بچہ آسمان کی طرف دیکھے، اپنے اس باپ کے انتظار میں جو شعلوں میں گھر کے رخصت ہوا
کسی کو خدا حافظ کہے بغیر، اپنے گوشت پوست کے بغیر، اپنے آپ کے بغیر، اگر یہ بچہ یہ پتنگ فضا میں بلند دیکھے تو ایک لمحے کو سوچے جیسے کوئی فرشتہ لوٹ رہا ہے اس کے باپ کو ساتھ لیے۔ اگر میں مر گیا تو اس پتنگ کو امید بننے دینا، ایک داستان بننے دینا۔